بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ عز و جل آج طبیب کورس کا ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے۔ ارکان اربع جنہیں عام طور پہ عناصر اربع بھی کہا جاتا ہے، لیکن اطباء اور بعض سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے کہ ارکان یہی 4 ہیں اور عناصر جو ہے وہ ہزارہا کی تعداد میں دریافت ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، یعنی وہ فرق کرتے ہیں۔ بہرحال چلیں پرانی اصطلاح پہ جس طرح انہیں عناصر کہتے ہیں، تو یہ عناصر عنصر کی جمع ہے، عین سے، عنصر بمعنی جز۔ تو یہاں ارکان بمعنی بھی وہ فرائض نہیں ہیں جس طرح ارکان نماز وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں ارکان بمعنی رکن کی جمع وہ بھی جز ہے، یعنی ارکان اربع 4 جز یا عناصر اربع 4 جز، پانی، اس کی ضد ہوا، پھر آگ اور اس کی ضد مٹی۔ تو یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف انسانی باڈی کے ارکان اربع اور اس کا بنیادی میٹیریل نہیں ہے، نہ ہی مطلق حیوانی باڈی یعنی انسان اور دیگر حیوانات کا یہ ابتدائی میٹیریل ہیں، بلکہ اس کائنات میں بنیادی طور پہ یہی 4 کار فرما ہے۔ روحانی طور پہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے وجود کا سبب ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کے ارشاد کے مطابق کہ اول تخلیق وہی ہے تو آگے سب کے لیے واسطہ وہی ہے، اور مادی اشیاء میں سے یہی 4 ہیں۔ ان پر اجمالی طور پہ ہماری گفتگو ہوئی کہ اول اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اور مادی اشیاء میں سے جاندار چیزوں کی بنیاد بھی یہی پانی ہے، جیسا کہ 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کر دیا ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے۔ جلنا بمانا خلقنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ بنیاد بنایا، یہی وجہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ایرانیوں یا رومیوں کا جب قاصد آیا بوتل لے کے کہ اس میں کائنات، پوری کائنات دے دو یا کائنات کی اصل دے دو، تو انہوں نے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ کیا امیر المسلمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ اسے پانی سے بھر دو، اور یہی ہے تکریم آگے تلاوت کی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ آج آپ حضرات کا جو سبق ہو رہا ہے، جس میں آپ سارے تو براہ راست نہیں ہیں، لیکن آپ کے ایک ساتھی میرے ساتھ آج براہ راست ہیں، تو ان سے میں براہ راست مخاطب ہوں۔ احمد رضا بھائی لاہور سے تشریف لائے ہیں، تو اتفاق سے ہماری ویسے ناشتے کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں اعصابی پن پہ بات آ گئی بچے کے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ بچے گرتے پڑتے ہیں تو اعصابی ہونے کی وجہ سے انہیں زخم نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے مشاہدہ بیان کیا کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مکان گر جاتا ہے بچے بچ جاتے ہیں، حوادثات ہوتے ہیں بچے بچ جاتے ہیں، تو شاید وہ یہی وجہ ہے۔ تو آج کا عنوان ویسے بھی ذہن یہی تھا، اور پھر وہ تحریک مل گئی مجھے کہ الگ الگ ارکان اربع پہ میں گفتگو کروں، تو اس میں جو پہلا یہ رکن ہے پانی، لیکوڈ، الکلی، تری، جو خلط بلغم پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس مزاج کو، جس میں یہ مزاج جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اسے اعصابی مزاج کہتے ہیں۔ بچہ جو ہے نا، یعنی چھوٹے بچے، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث، بچے یا بچیاں، ان کا اصل مزاج جو صحت والا مزاج ہے وہ اعصابی مزاج ہے، اعصابی معتدل۔ یہ معتدل کی قید تو اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ مزاج میں جہاں بھی یہ 4 مفردہ مزاج، اعصابی، عضلاتی، قشری، مخاطی، ان میں اعتدال جہاں بھی نہیں رہے گا، یعنی کمی آئے گی یا بیشی آئے گی، تو وہاں تو ویسی صحت میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اعصابی معتدل،
اور اگر مرکب کر کے دیکھیں تو بچوں کا اعصابی کشری یعنی تر گرم، اور نوجوان عورت کا کشری اعصابی یعنی گرم تر، نوجوان مرد کا عضلاتی مخاطی اور بوڑھوں کا مخاطی عضلاتی۔ آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے اعصابی کشری اعصابی میں اور مردوں اور بوڑھوں میں جو فرق کیا آپ نے عضلاتی مخاطی اور مخاطی عضلاتی؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو دو بولے جاتے ہیں نا وہ دوسرے دو پر تو غالب بھی ہوتے ہیں، لیکن آپس میں بھی یہ جو دو بولے گئے ان میں جو پہلے بولا جاتا ہے یہ بنسبت دوسرے کے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ بچہ ہے نا اعصابی کشری، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مزاج میں تری خشکی پر اور حرارت سردی پر غالب ہوتی ہے۔ اعصابی مزاج عضلاتی پر اور کشری مخاطی پر غالب ہے، لیکن خود ان دو میں بھی اعصابی پن زیادہ ہے بنسبت کشری پن کے، جبکہ عورت میں کشری پن زیادہ ہے بنسبت اعصابی پن کے۔ اور مرد میں جو ہم نے کہا جوان میں وہ عضلاتی مخاطی ہوتا ہے اور بوڑھا مخاطی عضلاتی، تو مطلب کیا ہے کہ وہ اعصابی کشری نہیں ہوتے، لیکن جوان مرد میں عضلاتی پن کشری پن سے زیادہ ہے اور بوڑھوں مخاطی پن پہ سے زیادہ ہے، اور بوڑھوں میں مخاطی پن زیادہ ہے عضلاتی کی نسبت۔ آج ہمارے اعصابی مزاج کی گفتگو ہے۔ اعصابی مزاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تری جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، ہاں اس حد تک غلبہ نہ پا جائے کہ خود وہ بیماری کا ذریعہ بنے۔ اس میں ایک بات آتی ہے کہ کیا پانی زیادہ پیتے رہنے سے اعصابی پن زیادہ پیدا ہوگا، اور اس میں ویسے بھی بہت آراء ہیں، اطباء کی بھی عوام کی بھی۔ پھر اطباء میں ایلو والے ہیں، ہومیو ہیں، یونانی ہیں، اچھا نظریہ والے حکماء ہیں، اردو ویدک والے یہ ہندو جوگی وغیرہ ہیں، یا مختلف عام عوام ہیں۔ اس پر الگ الگ جدا جدا ہر ایک کے اپنے اپنے فلسفے ہیں، اور حیرت انگیز فلسفے ہیں، اور بالکل عجیب و غریب فلسفے ہیں۔ عام ایک ایلو والوں کا جو تبصرہ ہے جس کو عوام بہت لیتی ہے، کیونکہ ایلو کی تشہیر زیادہ ہے نا، ان کی تشہیر زیادہ ہے، اور وہ تبصرہ یہ ہے پانی بہت پینا چاہیے۔ کتنا پینا چاہیے جی؟ مختلف اقوال ہیں، ایسے جیسے فقہا کے اقوال ہوتے ہیں جناب، اتنے بالکل اعتماد سے لوگ کرتے ہیں، 8 گلاس 12 گلاس 14 گلاس 16 گلاس۔ دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ عقل سلیم دی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہر کوئی فطری سائنس دان بھی ہوتا ہے اور منطقی بھی۔ ہر ایک بدن، ہر ایک باڈی، ہر ایک مزاج کے لیے ایک مقدار پانی آپ کیسے تجویز کر سکتے ہیں؟ اور پانی کو سب کے لیے ایک ہی مقدار میں یکساں مفید کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آدمی کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ ایک آدمی پہلے ہی بہت زیادہ اعصابی مزاج ہے تو اس میں یقیناً یہ پھر اسے اعتدال سے نکال دے گا زیادہ پانی پینا۔ اس سلسلے میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہمارے برِ صغیر کے ماحول میں اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں کہ انہیں زیادہ پانی پینا اور ٹھنڈا پانی پینا یہ مفید نہیں ہے، مضر ہے، ان کے اعضاء کو اعصاب کو پکڑتا ہے، عضلات میں کمزوری لاتا ہے، اور اکثر وہ لوگ جو ٹھنڈے پانی سے بچ جاتے ہیں اور پانی زیادہ پینے پر کنٹرول کر لیتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط رہتے ہیں، بالخصوص ان میں جو یہ مردانہ زنانہ قوتیں ہیں، مرد و زن میں یہ فعال ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینا اکثر لوگوں کو، بالخصوص جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کو مخاطی غذائیں کھانے کا بہت شوق ہے، ان کے مزاج میں مخاطی مادہ سودا بڑا ہوتا ہے اور توند نکلی ہوتی ہے، اور بے ڈھنگا موٹاپا جس میں طاقت نہیں ہوتی، ہاتھ پاؤں سن ہونے، اور یہ غفلت کے مارے ہوئے لوگ ان کی غفلت میں بہت زیادہ وہ اضافہ کرتے ہیں، اور اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید سے مسائل اخذ کرنے کے علماء نے 4 طریقے بیان کیے: عبارت النص، اشارت النص، اقتداء النص، دلالت النص۔
ایسے ہی ہے جی حامد رضا صاحب، آپ تو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اصول شاشی پڑھی ہے نا؟ پڑھائی بھی ہے، پڑھائی ہے ابھی پڑھائی نہیں لیکن پڑھی تو ہے نا. تو یہی 4 طریقے ہیں نا. عبارت النص کیا ہے؟ ماسی کل کلام و لاجلی، کلام جس کے لیے چلایا گیا. جیسے قیم الصلاۃ چلائے اس لیے گیا کہ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے جی. اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص سے یہ آگے ثابت ہوتا ہے کہ بے نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے، تبھی قرآن قیم الصلاۃ فرماتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. اب اس مسئلے کو سمجھنا، یعنی بعض لوگ پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات کس کے لیے اور آپ کہاں چسپاں کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں عبارت النص ان کے لیے، لیکن اشارت النص دلالت النص اور اقتضاء النص سے وہ بات اگر ذہن تسلیم نہ کرے جو ہم کہتے ہیں، یا اکابر مفسرین اور اکابر اتباع اس طرف نہ گئے ہوں، تو پھر آپ کہیے گا. ایک بادشاہ ہوا ہے بڑا جابر، جالوت. وہ طالوت کے مقابلے میں آیا تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، صاحب زبور حضرت داؤد طالوت کی لشکر کے سپہ سالار تھے. انہوں نے جالوت کو مار گرایا تھا. طالوت بادشاہ نے پھر اپنی شہزادی بھی انہیں دی، ان کا نکاح ہوا اور وہ سارا معاملہ قرآن میں مشہور ہے. طالوت نے اپنے لشکریوں کو ایک حکم دیا تھا. یہ جو صاحب ایمان بادشاہ تھا، جالوت کے مقابل جب فوج بھیجنے لگا تو ایک حکم دیا تھا. اس میں اس بات کا ذکر ہے جو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِالنَّهْرٍ. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 249 ہے 249، اور دوسرے پارے کا یہ آخری رکوع ہے، 17واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. ایک نہر آئے گی، اس سے آزمائے گا. یہ کل بھی ایک ساتھی نے کہا کہ بحث ہوتا ہے یا بحث ہوتا ہے، اس کی جمع بحث. وہ درس نامی کے طالب علم کا یہ بہت اچھی بات تھی، اور میں حقیقت امکان اردو میں بھی اس کا لحاظ کرتا ہوں، لیکن اردو والے پھر بعض بات سمجھتے نہیں. ابھی نہر بول کے پھر میں نے نہر بولا ہے، لفظ نہر ہے. اسی طرح بحث ہے، وہاں بحث. فمن شارب منہ فلیس منی، طالوت کہنے لگا تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں. اب وہ بادشاہ ہے جس کو بسطۃ فی العلم والجسم کا ٹائٹل مل چکا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ بادشاہ تھا اور اس کا روب تھا، علم میں بھی بڑا یہ ضخیم تھا اور جسم میں، دونوں میں. تو علم و حکمت دونوں کو پیش نظر رکھ کے اس نے یہ آرڈر دیا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہ پیے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. یعنی بالکل نہ پیے وہ بھی میرا ہے، جو تھوڑا پیے ایک چلو وہ بھی میرا ہے، جو اس پہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھل جائے، وہ میرا نہیں. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ. قوم کی عادت ہے جتنا روکو وہ تو اتنا کام کرتی ہے. ہر انسان حریص فیما مونع، انسان حریص ہوتا ہے اس میں جس سے روکا جائے. تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے نہیں پیا. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، یہ پوری پھر بات ہے کہ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، قالو، بولے، لا طاقت لنا اليوم، آج طاقت نہیں ہم میں، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کی. بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. کیونکہ کم نے نہیں پیا تھا نا، انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ کم بھی غالب آ جاتے ہیں، ہم تو ڈٹ کے رہیں گے بھائی. اور جنہوں نے وہ پیا تھا نا خوب، وہ پھر ٹھہر کے آگے بھی پوری بات ہے. یہاں پر حضرت صدر الفاضل نے کنز الایمان کے حاشیے خزانہ العرفان میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امتحان تھا شدت کے وقت، وہ صبر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے صبر کیا تھوڑے تھے، 313 صحاب بدر کے برابر ان کی تعداد تھی. ایک چلو لیا ان کے لیے اور جانوروں کے لیے، سب کے لیے کافی ہو گیا. قوت ایمان حاصل تھی ان کو، نہر سے سلامت گزر گئے.
اور جنہوں نے زیادہ پیا ہونٹ سیاہ ہو گئے، تشنگی اور بڑھ گئی، ہمت ہار گئے۔ حضرت امام فخر الدین رازی، علامہ لوسی، سب نے لکھا، ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ تو اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے کے حکم کے انہوں نے خلاف کیا تو یہ ہوا، روحانی طور پہ ایسا تھا، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ جسمانی طور پہ اگر نہیں مانتے تو آپ تجربہ کر لیں۔ گرمیوں کے افطار میں وہ لوگ جو سیدھے پڑتے ہیں پانی پہ اور جگ کے جگ منہ لگاتے ہیں، وہ فرض بھی کھڑے ہو کے مغرب کے بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں، چہ جائے کہ وہ سنتیں، نفل اور 6 اوابین پڑھیں، اور ان کے برعکس وہ خوش نصیب جو ایک کھجور لے کے سادہ پانی کے 2 گھونٹ بڑے آرام سے اطمینان سے لمبی قرات کے ساتھ مغربی پڑھیں گے، سنن و نوافل بھی، اوابین بھی، اور پھر ایکٹیو اور چوکس ہوں گے تراویح کے لیے، اور پھر صبح ماشاءاللہ وہ تہجد کے لیے بیدار کھڑے ہوں گے۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے یعنی منہ رکھنے کے لیے نہیں، آپ ایسے بتائیں۔ پریکٹیکل کر لیں، رمضان میں ایک دن ایک کام کا کر لیں، روز افطار میں دوسرے دن دوسرے کام کا کر لیں۔ اور اکثر جو میں نے یہ مزاج بتایا ہے، مفاتی مزاج، اس میں جو پانی پیتے جاتے ہیں بس وہ پھر کہتے ہیں بس اب ہم سے کوئی کام نہ کرو، وہ زندہ لاش ہوتے ہیں۔ تو اعصابی مزاج ہے پہلے سے، وہ اس کی زیادتی رکھے گا، وہ بھی ظاہر پکڑا جائے گا، کیونکہ مادہ اعصابی جو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ قلت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو مخاطی مزاج ہوتے ہیں ان کی بھی جو وہ قلت سودا ہے، وہ جو ٹھنڈ ہے وہ اور بڑھے گی، کیونکہ حرارت کو بھی تو توڑتا ہے، صرف خشکی کو نہیں بجھاتا، حرارت کو بھی تو توڑتا ہے پانی۔ تو ان کے وہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا اور وہ جو بدن کا ڈھیلا پان اور سستی ہے وہ بڑھے گی۔ تو پانی پھر خود یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ پانی کی زیادہ رغبت دینے والوں کا اپنا ساتھ یہ بھی یعنی اپنی نفی خود کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انسانی باڈی میں سب سے زیادہ یعنی 70% پانی ہوتا ہے، تو جب 70% پانی پہلے موجود ہے، باقی ساری چیزیں ہیں 30% ہے، تو پھر جو پہلے ہی غالب ہے اس کو تم اور غلبے کیوں دیتے ہو؟ یا جیسے چلو 8 گلاس جس کے لیے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کے مزاج پر جیسے اعلیٰ درجے کا کشری ہے وغیرہ، جس کے لیے واقعی سخت گرمیوں میں زائد پانی چاہیے، تو اس کے لیے آپ نرا وہ جدا سے سادہ پانی الگ سے 16 گلاس یا 20 وہ فائنل نہ کرو، آپ پانی میں جو مزاج کے مطابق وہ کہوہ پیتا ہے وہ بھی شامل کرو، وہ بھی پانی ہے، لیکوڈ ہے، سالن کو بھی شمار کرو، روٹی کو بھی، جن جن چیزوں میں پانی ہوتا ہے ان کو بھی شمار کرو۔ یہ کہتے ہیں جی اس سے علاوہ 16 گلاس چاہیے، اور اس انداز پہ کہتے ہیں جیسے وہ کولے ڈاکٹر نہ ہو بلکہ نس کتی ہو کو قرآنی آیت ہو۔ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ کامل مرد بنے، پانی پہ کنٹرول کر کے دے۔ اور ویسے بھی آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اعصابی قوتوں کے لیے مختلف ٹوٹکے، غذائیں، معجونیں، اور امساک کے لیے صورت انزال ہے جی، انزال جلدی ہو جاتی، تو شادی شدہ حضرات کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بھائی فری کے ثانی کا اطمینان نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جو ہوتا ہے نا کامل، اس کا اپنی زوجہ کے پاس ٹائم اس کی مرضی کا ہوتا ہے، بشرط ہے کہ وہ مرد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو غلط کاریاں کرتا ہو تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، یہ غذاؤں کے گڑبڑ سے بھی۔ اچھا وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی میں تو حرام چیزیں نہیں کھاتا، میں تو آرٹیفیشل چیزیں نہیں کھاتا، قدرتی کھاتا ہوں۔ قدرتی چیزوں ہی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی موافق مزاج ہیں اور کون سی مخالف مزاج ہیں۔ حرام تو ایز اے مسلم سارا ہے ہی منع، مریض کو بھی اور طبیب کو بھی۔ آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل ایز اے آرٹیفیشل آپ کو بھی مضر، مجھے بھی مضر۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حلال اور قدرتی چیزیں جن کے کھانے کی ایک مسلمان کو ایز اے مسلمان اجازت ہے، کون سی چیز کس وقت اس کے موافق مزاج ہے اور کون سی نہیں، اس کا فلسفہ حدیث میں موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الطب کی مشہور حدیث ہے، ایک مائی صاحبہ کے ہاں سرکار کی جلوہ گری ہوئی،
تو انہوں نے طعام سے پہلے کھجور پیش کیے. حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا تو سرکار نے فرمایا مہ ما یا علی، جو رکو رکو اے علی. حالانکہ عرب کی مشہور ترین کبھی ترین غذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی. ٹھیک ہے نا. اس وقت ان کے موافق کی مزاج نہیں تھی. محدثین نے لکھا بیماری سے اٹھے تھے، رطوبتیں خشک تھیں، کمزوری اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی تھی، ایک دم اس کو برداشت نہ کر سکتے. وہی مائی صاحبہ جو اور چقندر بنا کے لائیں تو سرکار نے بائی آرڈر فرمایا کھاؤ. یہ ہے اسلامی طب کے پرہیز کا فلسفہ کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی شخص کو دو حلال طیب غذاؤں میں سے، مشہور معروف غذاؤں میں سے ایک سے روک دیا، ایک سے کھانے کی اجازت، ایک کے کھانے کی خود اجازت. حالانکہ ویسے تو ایک کریم آدمی خود اپنے گھر میں بھی کوئی کھا رہا ہو کچھ اور اوپر سے کوئی آئے تو اسے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور یہ تو ان کے ساتھ تھے اس مائی کے ہاں مہمان کے طور پہ، اور انہیں روک رہے ہیں. پتہ چلا کہ جو اصل طبیب ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں وہ کہتے ہیں دوائی چلتی رہے جی، جو کھاتا ہے کھائے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نا اس نے پرہیز، وہ خوبی عوام خوبی کے طور پہ بیان کرتی ہے جی فلاں پرہیز بالکل نہیں بتاتا. یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے. وہ پرہیز نہیں بتاتا تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے یہ بیمار ٹکا رہے اور یہ دوا آتا جاتا رہے، کرانے کی دکان ہے، آئے پیسے دے اور سامان لے کے چلا جائے. اگر وہ طبیب ہوگا اور خیر خواہ ہوگا اور وہ چاہے گا یہ صحت مند ہو اور اسے پتہ بھی ہوگا، غذاؤں کا بھی مزاج جانے گا، مریضوں کا بھی، تو موافق مزاج چیزیں بتلائے گا اور مخالف مزاج چیزیں چھڑائے گا. دواؤں میں بھی وہ اسی کو دیکھے گا اور غذاؤں میں بھی. اس پر کوئی آپ کا سوال؟ جی کوئی سوال نہیں ہے. آپ بھی پانی بہت پیتے ہیں. ایک بات آپ سن لیں، ابھی میں نے نبض نہیں دیکھی، چاول بھی آپ بہت کھاتے رہیں، ٹھیک ہے، کسی دور میں